آئیے اب ہم آپ کے سامنے جسے ہمارا نام ہی سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے جانتے ہیں، بغیر تمہید کے میں آپ کے سامنے قاری شاہد صاحب، میں ان کو جو ہے صرف اور صرف تاثرات پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے مدعو کر رہا ہوں کہ حضرت کو کہیں تشریف لے جانا ہے، اس لیے آپ لوگ ان کی باتوں کو بغور سے مان سکتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اخرجنا من ظلمات الفهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب رحمتك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام، ساتھیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج قاری مصطفیٰ صاحب کو میں نے کسی اور غرض سے فون کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اتنا بڑا، اتنا عمدہ، اتنا اعلیٰ پروگرام کرا رہے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو گیا تو پھر ہم سے کچھ پوچھ پاچھ کریں گے، لہذا انہوں نے فوراً مجھے یہ کہا کہ آج ایک چھوٹا سا بچوں کا پروگرام ہے، آپ بھی تشریف لائیے۔ بات بہت ہی معمولی جملے میں انہوں نے کہا، لیکن وزن کافی تھا۔ وزن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اخلاص بڑا ہوا تھا، خلوص سے دعوت دی، ورنہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں گیند کی طرح سے گرفتا رہتا ہوں، کب گھر پہنچوں گا اور کب گھر سے اٹھ کے جاؤں گا یہ گھر والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے اپنے یہاں آنے کے بعد 20 سال پیچھے میں اپنے آپ کو چلا گیا۔ آپ کہو گے پیچھے سب آگے بڑھتا ہے، یہ پیچھے کیوں جاتا ہے؟ تو پروفیسر نادر علی خان، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا علی گڑھ میں، وہ ایک بات کہتے تھے ہمیشہ کہ دنیا آگے بڑھے تم پیچھے ہٹو، اور پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو کہ صحابہ کے صف میں جا کے کھڑے ہو۔ تو میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ جس محلے میں آپ حضرات کے تعاون سے دارالعلوم تک قرآن کی بنیاد پڑی، مجھے وہ یاد آ گیا کہ میں کہہ رہا ہوں، تو اس محلے میں تقریباً 10 سال تک اس راستے سے آتے اور جاتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم میں کہتا۔ میں معمولی آدمی جانتا ہوں، میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ لوگ بھی سلام کرنا جان جائیں، یہ لوگ بھی سلام کرنا جانیں۔ وہ ایسے سیدھے سپاٹے لوگ، جہاں تک لوگ کچھ روشنی نہیں پہنچا سکے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے بڑوں کو بھی سلام کیا جائے یا بڑے چھوٹے کو بھی سلام کرے۔ کچھ حالات ہمارے حضرت مولانا اسرار ندوی صاحب بھی جانتے ہوں گے۔ وہ گلی ہے، جب گلی سے میں آتا تھا اور جاتا تھا تو خاتون ملے ان کو بھی سلام، بچہ ملے ان کو بھی سلام، سب کو سلام اللہ نے اتنا کروایا کہ اللہ پاک نے مجھے بیت اللہ شریف بلا لیا۔ شاید نظام الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو کام کر رہے ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کر کے بڑے بڑے ادارے سے آئے ہیں۔ انہی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ سلام کو عام کرو اور اتنا سلام کرو کہ اللہ پاک تم کو جو ہے اپنے گھر بلا لے۔ شاید اسی کی وجہ سے، ورنہ مجھ جیسا آدمی اور وہاں چلا جائے،
اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. یہ قاری مصطفیٰ صاحب کی محنت جو ہے, یہ محنت کا لگاؤ جو ہے مدینہ منورہ سے ہے. یہ معمولی مت سمجھیے گا. مجھے یہ اندازہ لگا اللہ اللہ کس جیسے آدمی کو بھیج کر کے چراغ جلانے کا کام یہ کر رہے ہیں. اور یہی بچے قوم کے مستقبل ہیں, اور یہی وہ لال وہ گوہر بنیں گے جو بہت یقینی انشاءاللہ الرحمن. میں دیکھ کے بہت خوش ہوا. اگر آپ اجازت دیں تو کچھ میں انعام قاری مصطفیٰ صاحب کے حوالے کر دوں بھائی. ماشاءاللہ اللہ خوب بڑھایا, خوب بڑھایا. دوسری ایک بات کہہ کے میں ہٹ جاتا ہوں, کیونکہ بچوں کا پروگرام ہے. مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, ان کی پوری ٹیم, تو میں پوری رات کے لیے آتا. جس سے بھی ہم کو چھٹی لینا ہوتا اس رات کا میں اس سے چھٹی لے لیتا. لیکن میں کیا جانے گیا, میری طبیعت نہیں چاہ رہی جانے کے لیے. لیکن میرے ساتھ ایسے احباب بھی آئے ہوئے ہیں جو 400 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر گاڑی چلا کر کے آئے, اور پھر اس پروگرام کی محبت میں وہ راستے ہم کو اٹھا کر کے آئے. ان کی وجہ سے میں جا رہا ہوں. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں وہ سیکھنے کے لیے اور اپنی تصحیح کے لیے کہتا ہوں. یہاں پہ ہمارے کچھ ماسٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فزکس کا فارمولا ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ گیند کو پھینکا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے وہ واپس آتا ہے. ایسا ہے نا, تو میں اسی لیے بول رہا ہوں. میں ایک مرتبہ ایک لائبریری مولانا نظام الدین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے کام کو اللہ پاک قبول فرما. بھی انہوں نے بتایا کچھ ہلکا سا مجھے. ایک لائبریری کے افتتاح میں مجھ کو بلایا گیا. اس میں ایک مہمان خصوصی تھے سید حسنین صاحب کر کے, جو چیف جسٹس تھے بہار کے. انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی, اور مجھے اس دن سے وہ بات جو ہے ہمیشہ یاد آتی رہتی ہے. چونکہ ایک چھوٹے سے ادارے میں کچھ خدمت کا موقع مجھے بھی ملتا ہے, بچے کا بھی اور بچیوں کا بھی ہے. ہم تمام علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں اور آپ حضرات کو کہ آپ تشریف لائیے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, تعلیم کا ایک شور غل ہنگامہ مچا ہوا ہے, اور ایسا ہنگامہ مچا ہے کہ تعلیم سے جو بات چاہی جا رہی ہے وہ وجود میں نہیں آ رہا ہے. بڑی عجیب بات, تعلیم سے اب وجود میں نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اسی وجہ سے تعلیم سے جو باتیں چاہی جا رہی ہے وہ وجود میں نہیں آ رہا. اور اس کی مثال یوں دیا میرے بھائی, بڑی قیمتی بات کہی انہوں نے. وہ مرحوم بھی ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. کہ دیکھو اس میں, اس تعلیم یافتہ میں 3 طبقہ ہے, اور 3 طبقے میں انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی تعلیم یافتہ ہو اور تربیت یافتہ نہ ہو تو اس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچے گا, اس سے اس کے خاندان کو نقصان پہنچے گا. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس ضلع کو نقصان پہنچے گا, اس صوبے کو نقصان پہنچے گا, اس ملک کو نقصان پہنچے گا. تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو تربیت حاصل نہیں کر پاتا ہماری کمی کی وجہ سے, اور دوسرا وہ ہے کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن تربیت یافتہ ہے. بہت سارے آپ احباب کو ہم آپ کبھی کبھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں سے فارغ ہیں. عام طور سے ابھی ہمارے کچھ ایسے بھی ملنے جلنے والے ہمارے عزیز ہیں کہ وہ کہتے ہیں قاری صاحب ظہر کا وقت ہو گیا, فلاں مسجد میں چلے گئے, لوگوں نے امامت کے لیے ہمیں کو بڑھا دیا. اللہ اللہ, جبکہ تعلیم کے اعتبار سے اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ 16 دنیا 8 ہے. ماسٹر صاحب بھول گئے پہاڑا, اس لیے معاف کیجیے گا. لیکن اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کے چہرے مہرے ایسے ہیں, اس کے لباس ایسے ہیں, اس کی بول چال ایسی ہے جو مسجد کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے. ان کو کہیں گے آپ ہی بڑھانے امام صاحب نہیں. ظاہر ہے امام صاحب کو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. کہا خالی جواب کیا ہوگا, ہم نے تو جواب پڑھا کے چلے جائے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ایک ڈاکٹر صاحب MBBS آنرس, انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا
اور اس مسجد میں جب میں مغرب کی نماز میں گیا تو سوائے مؤذن کے کوئی نہیں ملے. اب میں جو گیا تو مؤذن صاحب ہمارے جسامت کو دیکھ کر, ہمارے ترک بھڑک کو دیکھ کر کہا نہیں نماز آپ ہی کو پڑھانی. کہا کہ اب کیا ہوگا؟ ہم کہا ہوگا کیا, سب قبول ہو گیا, اب فکر لینی ہے کہ وہاں کیسے جماعت ہو سکے. تو یہ ہے کہ تعلیم تو نہیں ہے لیکن تربیت ایسی ملی, اس تربیت کے ذریعے اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچے گا, اس خاندان کو نقصان نہیں پہنچے گا, اس ضلع اور اس صوبے اور اس ملک کو نقصان نہیں. میرے بھائی, اور تیسرا درجہ بتایا انہوں نے کہ وہ جو تعلیم یافتہ بھی ہے اور تربیت یافتہ بھی ہے. اور تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نہ ہونے کو انہوں نے ایک مثال دی, رشدی کی دی, تسلیمہ نسرین کی دی. اچھا, تسلیمہ نسرین کے بارے میں جب میں نے کچھ مطالعہ کیا, علماء چونکہ موجود ہیں یہاں پہ, وہ ایک بہت بڑے عالم کی نتنی ہے. اللہ لکھا ہے کہ بہت بڑے عالم کی نتنی. لیکن میرے بھائی, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نہ, بہت بڑی اسکالر ہے وہ بہت بڑی اسکالر ہے, یہ بات جان جائیے. کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ کوئی ملک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کرے کہ ملک قبول کر لے. اور تیسری بات کہ تعلیم یافتہ بھی ہو اور تربیت یافتہ بھی ہو. اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس سے اس کی ذات کو فائدہ ہوگا. اور آپ کے سامنے قاری مصطفیٰ صاحب موجود ہیں, اس کی مثال میں دور نہیں جانا چاہتا ہوں. جس اندھیرے میں دیا جلانے کا کام شخص نے کیا ہے, میرے بھائی, بڑے سے بڑے ادارہ چلانے والے کا کو جو اجر اللہ پاک دیں گے وہ ان کو انشاءاللہ. ہاں, یہی بچے تو کل مشکات پڑھیں گے, یہی بچے تو بخاری پڑھیں گے, اور یہی بچے تو قرآن کو تصحیح کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور اصل محنت یہی ہے. ان کا تعلق تربیت سے یوں میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام اکابرین آج کیا کہ پہلے ہی سے یہ آواز لگا رہے ہیں امت کے درمیان کہ ہر جگہ مکتب قائم, چاہے جمعیت علماء ہند کہ امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مدد اللہ العالی ہو, یا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب, حضرت نظام الدین میں جو تھے مرحوم, انہوں نے بھی آواز لگائی تھی کہ ہر جگہ ایک مکتب قائم ہو, مکتب کا نظام چلے. مدرسے کی آواز نہیں لگائی, مکتب قائم ہو, ہر محلے میں ہو, ہر ٹولے میں ہو, اور اس پہ محنت کی جائے. بزرگوں کی نگاہیں بہت دور تک جاتی ہے. آج یہ امارت شریعہ بھی اس بات کی آواز لگا رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے دھرمپور میں اس کی نشست ہوئی تھی, اس میں میں بھی موجود تھا. تو اس تربیت کے ذریعے وہاں سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے, انہوں نے اس فکر کو لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فکروں میں اضافہ فرمائے. تو وہ شخص جو تعلیم یافتہ بھی ہو اور تربیت یافتہ بھی ہو, اس سے اس کی ذات کا فائدہ ہوگا اور اس محلے کا فائدہ ہوگا. یہ دیکھیے اس محلے کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. محلے والے, آپ ان کی قدر کریں, ان کو قدر والی نگاہ سے دیکھیں. یہ وہ کام انجام دے رہے ہیں جو کوئی یونیورسٹی کا انجام نہیں دے سکتا ہے. یہ وہ کام انجام دے رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا کہ بھائی آئی آئی ٹی کا کوچنگ نکل گیا, یو پی ایس سی کی کوچنگ نکل گئی, کوئی کرا رہا ہے, کوئی پی پی ایس سی کا کرا رہا ہے, لیکن جائے گا کون؟ پروڈکٹ تیار ہوگا تبھی تو جائے گا. یہ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں, یہی جائیں گے وہاں تک انشاءاللہ. تو اس سے اس ضلع کو فائدہ ہوگا, اس صوبے کو فائدہ ہوگا جو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہے, اور اس سے اس ملک کو فائدہ ہوگا. آپ نے سنا ہوگا حوالدار عبد الحمید کا نام, وہ تعلیم یافتہ بھی تھے اور تربیت یافتہ بھی تھے. انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے جان کا نچھاور کر دیا انہوں نے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ہم اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک تربیت یافتہ بنائے, اور یہ ان بچوں کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن و تابناک کرے, اور ہمارے قاری مصطفیٰ صاحب کی محنت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.